بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی ہمیں ہر بار دکھ نہیں دے رہی ہوتی۔ بعض اوقات ہمارے جو دکھ ہوتے ہیں وہ ہمیں منفی سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ نہ سوچیں کہ آگے کیا ہوگا، بس آپ اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے گزارتے جائیں، لیکن کچھ نہیں ملے گا تو تجربہ تو آپ کو لازمی ہوگا۔ جو جوڑنے کا شوق رکھتے ہیں وہ پھر توڑنے کا خوف نہیں رکھتے۔ ہمیشہ بدلہ لینے کی نہیں، بدلہ لاؤ کی سوچ رکھیں۔ چلیں ایسے جیسے آپ بادشاہ ہیں، اور یا پھر ایسے چلیں کہ آپ کو بھی بادشاہ کی پرواہ بھی نہیں، تب آپ زندگی کو آسانی سے گزار سکیں گے۔ جو کھانے پینے میں اپنا حساب نہ کرے حیوانوں کی طرح ہے۔ اوقات معینہ پر منفرد غذا کھانا، احتیاط رکھنا اور اس کے علاوہ اپنی آمدنی کے مطابق خرچ کرنا البتہ انسانی کام ہے۔ جو دے اور لے وہ مرد ہے، جو دے اور نہ لے وہ نیم مرد ہے، اور جو نہ دے اور نہ لے وہ نامرد ہے۔ صرف دینے اور لینے میں تکبر اور تنہائی آتی ہے۔ جو بچپن اور جوانی میں متاع ہوا وہ بڑھاپے میں بھی متاع ہوتا ہے۔ جو ابتدا میں نافرمان رہ کر آخر میں توبہ کرے وہ متاع ہو جاتا ہے، لیکن کمال تہذیب اور حکمت اس کو دیر کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ تین گروہ نجات نہیں پائیں گے: بخل، کاہل اور ملول۔ جس کو شہوت فتنے میں ڈالے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ چار شخصوں کے پاس خالی مت جاؤ: تنگ دست، بیمار، فقیر، بادشاہ۔ بدگمانی تمام فائدوں کو بند کر دیتی ہے۔ کسی کے ساتھ برائی مت کرو، ورنہ خدا تعالیٰ برائی کرنے والے پر کسی کو بدلہ لینے کے لیے مقرر کر دے گا۔ کرامت یہ ہے کہ ایسی نیکی تم سے ظاہر ہو جو کسی اور سے نہ ہو۔ جو شخص گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہے وہ حقیقت میں اچھا ہے۔ غم و غصہ اتنا نہ کرو کہ تمہیں کھائے، اور بلکہ اتنا کرو کہ تم اسے کھاؤ۔ جو امرودی یہ ہے کہ اپنی حاجت کسی کے پاس نہ لے جائے۔ شکر یہ ہے کہ جو نعمت تمہیں اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے اسے گناہ کا ذریعہ نہ بناؤ۔ سب سے اچھی بات یہ وہ ہے جس کی تصدیق عمل سے ہے۔ اس شخص میں کوئی چیز نہیں جس نے نوکری کی ذلت، سوال کی ذلت اور ردت کی ذلت نہ چکھی ہو۔ اپنی زبان میں اپنا حال بیان کرو اور دوسرے کو چھوڑ دے، اور خود ایسا فنا ہو جاؤ کہ گویا اللہ کا ذکر تیری ہی ذکر ہے۔ اچھا وقت وہ ہے تو نفس سے امن میں ہو اور لوگ تیری بدگمانی سے محفوظ ہو۔ دنیا میں سب سے بڑا حق خدمت اور احساس سے پیدا ہوتا ہے۔ ہمیشہ حق کو مد نظر رکھو۔ راہ شرافت کی دشواریوں میں یہ بھی ہے کہ آپ اپنے حقوق کے استعمال میں نرمی اور رواداری کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ جو اپنے حقوق کی خاطر جد و جہد نہیں کرتا وہ اپنے نصیبوں کو ہمیشہ روتا رہے گا۔ انسان کہلانے کا حق صرف ان دو انسانوں کو ہے، جو مر گیا اور جو بھی پیدا نہیں ہوا۔ آدمی کے لیے اتنی ہی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے۔
وہ بیوقوف ہے جو عمل کی جگہ تیرے دانش مندانہ کلام کی تحقیر کرتے ہیں۔ میں رسی جیسی حقیر چیز کے لیے بھی جنگ کروں گا۔ حقیر سے حقیر پیسہ اختیار کرنا ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ لمبی امیدیں باندھنے سے پرہیز کرو، کیونکہ یہ موجودہ نعمتوں کو تمہاری نظروں میں حقیر بناتی ہیں اور جو ناشکری ہے۔ اپنی جان کی فکر ہرگز نہ کرو۔ کیا یہ تمہاری جان خوراک اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں ہے؟ کل کے دن کی فکر نہ کرو، کیونکہ کل دن اپنے لیے فکر کرے گا۔ آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ ایک شخص میرا خالق تو بنا مگر رازق نہ بن سکا اور نہ رزق کی فکر کی۔ جس نے غور اور فکر کی عادت ڈالی اپنے نفس کو نصیحت کرتا رہا اور اس پر خدا نے بہت رحم کیا۔ فکر کرنا بھی عبادت ہے۔ کمن بیشہ فکر اور غم میں مبتلا رہتا ہے۔ فکر کرنا عقل مندی کی دلیل ہے۔ تنگ دستی فکر کو بڑھاتی ہے، اس سے روزی کی فکر لاحق ہو جاتی ہے اور دنیا میں بس روزی کے چکر میں پڑ جاتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے۔ افلاس کے متعلق فکر کرنا بیکار ہے۔ سکھ چاہتے ہو تو دکھ کا خیال چھوڑ دو۔ اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے بدترین سے گزارتا ہے، اس لیے صبر کا دامن نہ چھوڑیں اور اللہ پر یقین رکھیں اور اپنی کامیابی کے لیے دن رات محنت کریں۔ انسان کبھی کسی کے لیے اتنا ضروری نہیں ہوتا جتنا وہ گمان کر لیتا ہے۔ لوگ بولنے کا حق چھین لیتے ہیں مگر خاموشی کا حق نہیں۔ خاموشی کے آپ کے پاس ایک اختیار ہے جو آپ وقت مطابق استعمال کر سکتے ہیں۔ تعلق فرصت کا نہیں، توجہ کا محتاج ہے۔ اگر فرصت ہونے کے بعد بھی اگر آپ اس کو توجہ نہ دیں تو آپ کی فرصت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم کسی کے لیے اتنے خاص نہیں ہوتے لیکن کسی کے لیے اتنے اہم نہیں ہوتے ہیں۔